جب بھی زبان سے طلاق کا لفظ نکالیں گے ہوش و حواس کی حالت میں تو ڈیورس واقع ہو جائے گی. خوب سمجھ لو. پھر یہ نہیں کہنا میں دباؤ, کیونکہ لوگ بہت زیادہ ہم پہ دباؤ ڈال رہے ہوتے ہیں فتویٰ لکھوانے کے لیے کہ میں بہت دباؤ میں تھا. جتنے بھی دباؤ میں تھے زبان سے دیتی تو بہرحال ہو جائے گی. شراب کے نشے میں بھی ہو جائے گی. اگر شراب خود پی ہے اور طلاق دی تو ہو جائے گی. شرابی کہتے ہیں میں ہوش و حواس میں نہیں تھا, ہوش و حواس نہیں تھے میرے. تو کم بخت انہیں بیوی کو کیوں نہیں دی پھر طلاق؟ ماں کو کیوں نہیں, سوری ماں کو کیوں نہیں دی, بہن کو کیوں نہیں دی؟ بیوی کو ہی دے رہا ہے اور دے بھی غصے میں رہا ہے. اس سے پتا چلتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے کہ میں طلاق دے رہا ہوں, جو غصے کا کام ہے. یہاں لوگ اشکال کرتے ہیں کہ پھر تو لوگ دھڑا دھڑ طلاقیں دلوانا شروع کر دیں گے, جبری طلاق, مردوں پہ ظلم ہوگا. 1400 سال سے اسلام آیا ہے, کتنوں نے زبردستی دلوا دی ہے بھائی؟ اور کیوں دلوائے گا کوئی؟ کسی کا دماغ خراب ہے؟ اور اگر دلوائے گا تو اس کا تدبیر بھی ہے اس سے بچنے کی, ہیلا بھی ہے, تدبیر بھی ہے. اور اہم بات یہ ہے کہ اس زمانے میں عدالتی خلا کی تو 2 ٹکے کی حیثیت ہے نہیں الحمدللہ. اس پہ میں الحمدللہ اس پہ کہہ رہا ہوں کہ اس پہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. مظلوم عورت کو ظلم سے بچانے کے لیے آپ کے پاس جبری طلاق کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. بعض عورتوں پہ واقعی ظلم ہوتا ہے تو آپ پھر زبردستی ہی طلاق کا لفظ شوہر کی زبان سے نکلواؤ گے تو یہی حل ہے. عدالت میں جاؤ گے, عدالت تو شریعت کو فالو نہیں کر رہی ہوتی ہے. تو یہ اسلام کی رحمت ہے عورت کے لیے کہ اگر کوئی مرد تمیز سے نہیں دے رہا ہے ڈیورس, تو ہم نے دیکھا ہے ایسی عورتوں کے حالات جن کے مرد مارتے تھے, پیٹتے تھے, ظلم کرتے تھے اور طلاق بھی نہیں دیتے تھے, کوئی حل نہیں تھا. تو ایسا ہی ہوا, ان کے چترول لگے اور انہوں نے زبان سے طلاق نکالی ہے. لیکن ریٹرن طلاق جبری نہیں ہوتی ہے, ذہن میں رکھ. تحریری طلاق زبردستی اگر گن پوائنٹ پہ, پھر وہ واقع نہیں ہوگی. خیر.